آپ کی اب تک کی سب سے لمبی نیند کیا ہے؟ 20 گھنٹے، 30 گھنٹے؟ کچھ افراد ایسے بھی تھے جو 300 سال تک سوتے رہے۔ جی ہاں، 300 سال تک۔ ان افراد کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اصحاب کہف کو صرف 7 افراد کے طور پر یاد کرتے ہیں جو سینکڑوں سال تک سوتے رہے۔ در حقیقت ہمیں ان کی تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ ان کی صحیح تعداد کیا ہے؟ نہیں، ہم اسے سورہ الکہف کی آیات سے سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 22، اب لوگ کہیں گے وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں۔ اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تم فرماؤ، میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو، مگر اتنی ہی جتنی ظاہر ہو چکی ہے، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ در حقیقت ہمیں اس واقعے سے جاننے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ نوجوان کون تھے، کہ وہ اپنے لوگوں سے کیوں بھاگ گئے، کہ وہ 300 سال تک کیوں سوئے رہے۔ کیا انہوں نے جو کچھ کیا وہ اتنا اہم تھا کہ ان کی کہانی کو قرآن میں شامل کیا گیا؟ اصحاب کہف کی کہانی ایک دلچسپ اور متاثر کن کہانی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ ایمان، استقامت اور اللہ کے منتخب افراد کی معجزانہ حفاظت کی کہانی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے اور عیسائیت مکمل طور پر خراب نہیں ہوئی تھی۔ ان میں غیر معتصب عیسائی بھی تھے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے۔ اس دور میں ایک ظالم حکمران نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے کو رد کر دیا تھا۔ اس شہر میں چند نوجوان رہتے تھے۔ یہ نوجوان سچے عقیدے توحید کے ماننے والے تھے اور حکمرانوں کے بتوں کے سامنے جھکنے سے انکاری تھے۔ اس وقت کی رومن سلطنت بت پرستی پر یقین رکھتی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یقین کیا بلکہ ان مومنوں کو بھی مجبور کیا اپنا مذہب چھوڑ دیں، یہاں تک کہ انہوں نے ان مومنوں کو سزا دی جو اپنے پرانے مذہب کی طرف واپس نہیں آئے تھے، اور انہیں موت کی انتہائی تکلیف دہ شکل دی گئی۔ مثال کے طور پر انہوں نے انہیں صلیب پر کیلوں سے جڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور آگ میں زندہ ڈال کر قتل کر دیا۔ ان میں زیادہ تر مومنین کمزور اور غریب تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جن کا ایمان امیر اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود برقرار رہا۔ انہی میں سے بعض اصحاب الکہف تھے جنہیں 7 سلیپرز بھی کہا جاتا ہے۔ نوجوانوں کا یہ گروہ رومی سلطنت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھا۔ وہ مومن تھے لیکن اپنا عقیدہ دوسروں سے پوشیدہ رکھا۔ جیسے جیسے حکمران کے ظلم و ستم میں شدت آتی گئی اور اپنے عقیدے کو ترک کرنے کا دباؤ بڑھتا گیا،
نوجوان مومنین نے سوچا اب اللہ پر اپنے ایمان کا اعلان کرنے کا صحیح وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ ان نوجوانوں کے ان دلیرانہ الفاظ نے دوسرے لوگوں کو حوصلہ دیا اور سب نے ظاہر ہو کر اپنے چھپے ہوئے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ ظالم حکمران کے آس پاس کے لوگ چاہتے تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن حکمران اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر یہ نوجوان مارے گئے تو یہ خبر پوری سلطنت میں پھیل جائے گی اور یہ نوجوان دوسروں کے لیے مثال بنیں گے، اور دوسرے بھی اپنے چھپے ہوئے عقیدے کا اعلان کریں گے، اور پھر موت کا خوف ان کے دلوں میں نہیں رہے گا۔ یہ آخری چیز تھی جو حکمران چاہتا تھا، اس لیے انہیں اپنے پرانے عقیدے کی طرف لوٹنے کے لیے کچھ دن دیے۔ اب تشدد کا عذاب ان نوجوانوں کو اس بات سے نہیں روک سکتا تھا جس پر وہ یقین رکھتے تھے۔ ان نوجوانوں نے شہر سے فرار کا راستہ تلاش کیا اور وہ شہر چھوڑ گئے۔ قطمیر نامی کتے نے بھی ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان نوجوانوں نے شہر کے مضافات میں ایک غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک غار تھی جسے کہف کہا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے ایمان کی حفاظت اور عذاب کے خوف کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی امید رکھتے تھے۔ جو لوگ انہیں پکڑنا چاہتے تھے جب غار میں داخل ہوئے تو وہ بڑے خوف سے باہر بھاگے، اور وہ نوجوان 300 سال تک اس غار کے اندر ہی رہے۔ وہ 300 سال تک اس غار کے اندر کیسے رہے؟ ہم اسے سورہ کہف کی آیات سے سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 18، اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور پھر جب اصحاب الکہف اتنے سالوں کے بعد بیدار ہوئے، انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ عجیب تھا۔ وہ حیران تھے کہ وہ کتنی دیر سوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ ایک دن یا تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے، تاہم وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ صدیاں گزر چکی ہیں۔ اصحاب الکہف جو اس طویل نیند کے بعد بہت بھوکے تھے، ان میں سے کسی کو اس شرط پر شہر بھیج دیں کہ وہ احتیاط سے کام لے گا، تاکہ وہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ خرید سکیں۔ شہر کی طرف جاتے ہوئے اس کا سامنا ایک عجیب و غریب خیال سے ہوا کہ ابھی بس کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور شہر بالکل بدل گیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ گرجا گھر کی جگہ مندروں نے لے لی ہے۔ وہ شہر کے آس پاس کے بت نہیں دیکھ سکتا تھا جیسا کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کی گفتگو صرف ایک خدا کے بارے میں تھی۔ لوگ اب لکڑی اور پتھروں سے بنے بتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، جبکہ ماضی میں ایک خدا پر عقیدہ چھپایا جاتا تھا۔ لیکن اب بتوں کو پوجنا اور ان کو ظاہر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے
اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک دکان روٹی بیچ رہی ہے۔ اس نے اپنے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے روٹی خرید لی۔ اس نے اس کی ادائیگی کے لیے ایک چاندی کا سکہ نکالا۔ سکہ دیکھتے ہی دکان کے مالک نے سوچا کہ نوجوان کو کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، کیونکہ یہ رقم صدیوں پہلے زمانے کی تھی۔ دکاندار نے فوری طور پہ اس مسئلے کے بارے میں رومن حکام کو آگاہ کیا۔ پھر اس نوجوان کو محل میں لے جایا گیا تو اسے حقیقت کا علم ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس بندے کو چاہے زندہ کر سکتا ہے اور انہیں سینکڑوں سالوں تک سلا سکتا ہے، اور ان نوجوانوں کی طرح جگا سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ قبر میں مردہ ہو کے سوتے ہیں وہ اس حالت میں زندہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بیدار کرنے والا اللہ ہے، اور ہم سب کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلام پریشیس کو سبسکرائب کریں۔